کچھ وضاحت کروں جو الیکشن کمیشن کے ڈیسیجنز کے بارے میں ہمارے ساتھیوں نے کچھ کہا. دیکھیں چیئرمین صاحب یہ رحمان تنگی صاحب ٹائم کا خیال رکھیں گے کیونکہ ابھی میں نے بزنس لیا ہی نہیں ہے. میں بہت جلدی میں کروں گا. جناب چیئرمین صاحب یہ اگر واقعی یہ ٹرانسپیرنٹ ہے، اگر واقعی یہ سچے ہیں، اگر واقعی اس کے لیڈر نے سچ کہا ہے تو یہ مجھے بتائیں، میرے ساتھی بتائیں کہ 8 سال سے سٹیک کے پیچھے کیوں چھپتے تھے؟ کیا ان ساتھیوں نے الیکشن کمیشن میں سکروٹنی کمیٹی کی میٹنگ منٹس کو پبلک نہ کرنے کی درخواست کیوں تھی؟ اگر یہ ٹرانسپیرنٹ تھے اور باقی پیپلز پارٹی نے اور کسی پاکستان کی کسی جماعت نے یہ سبمٹ نہیں کیا ہے الیکشن کمیشن میں، جتنے عمران پی ٹی آئی کی بانی رکن ہیں اتنی ہی بابر صاحب بھی پی ٹی آئی کی بانی رکن ہیں، اور اس نے یہ کیس سبمٹ کیا اس لیے کہ اس نے دیکھا، اس نے سنا، اس نے ابزرو کیا کہ عمران انلیگل جو فنڈ ریزنگ ہے اس میں انوالو ہیں، اور اس نے کیس کو سبمٹ کیا. اور پھر پی ٹی آئی ہی نے تقریباً 10-15 لائرز کو چینج کیا، اس نے 8 دفعہ سٹے لیا، اس نے پبلک سکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ منٹس کو پبلک نہ کرنے کی درخواست دی، اور پھر جب اس سے بات نہیں بنی تو یہ کہہ رہے کہ نون گروپ کے پیپلز پارٹی کی بھی آپ کریں. ہم ویلکم کرتے ہیں، بالکل کریں، اس لیے کہ یہ ادارے اس لیے ہیں کہ آپ کی او کریں کہ پتہ چلے کہ کون سرٹیفائیڈ چور ہیں، کون ڈاکو ہیں، کون لٹیرا ہیں، اور کون پاکستان کی کنسپیریسیز میں انوالو ہے. یہ میں سمجھتا ہوں چیئرمین صاحب اس ہاؤس میں بچے بھی نہیں بیٹھے ہیں اور باقی دنیا بھی ابھی بچے نہیں ہیں کہ جس نے ریٹوں پہ یہ 2018 کے الیکشن میں ایز اے پرائم منسٹر بنے کہ میں چوروں کو پکڑوں گا، میں چوری کو ختم کروں گا، میں کٹ پتلی نہیں بنوں گا، میں اپنی مینیفیسٹو پہ عمل کروں گا. تو یہ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ کٹ پتلی کون تھا، اس نے اپنے مینیفیسٹو پہ کتنا % عمل کیا، اس نے کتنے چوروں کو سزا دی. اور پھر اس کی حکومت میں پاکستان کی تاریخ میں ایمنسٹی انٹرنیشنل جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی حکومت میں پی ٹی آئی کی حکومت میں جو کرپشن ہے وہ بڑھ گئی ہیں. جناب چیئرمین صاحب پی ٹی آئی والوں کا یہی ایک بدقسمتی ہے کہ پہلے یہ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، پھر بعد میں سوچتے ہیں کہ یہ فیصلہ تو ہمارے خلاف آیا. جب فیصلہ آ گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ فیصلہ تو ہمارے حق میں آ گیا، اور ان لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا. جب پتہ چلا کہ ہماری لیڈر کو سرٹیفائیڈ چور ڈکلیئر کیا، لٹیرا ڈکلیئر کیا، تو ابھی وہ احتجاج کر رہے ہیں. اگر آپ کے سامنے راستے ہیں دو، وہ ہے قانونی راستے ہیں. ایک نمبر 1 ہائی کورٹ میں جانا اور سپریم کورٹ میں جانا. تو پھر جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ موجود ہیں، ایک طرف تو آپ نے کرکٹ جو اگر آپ گیم کھیلتے ہیں تو میدان میں کھیلیں، تو اگر آپ اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتے ہیں تو آپ نے اسمبلی چھوڑ کر کے آپ روڈوں پہ نکلیں. تو وہاں پر بھی ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو قومی اسمبلی میں آ کے وہاں کھیلیں اور عوام کے لیے کھیلیں، انسٹیٹیوشن کے لیے کھیلیں، پاکستان کے لیے کھیلیں. وہاں سے تو آپ بھاگ گئے. ابھی ہم آپ کے سامنے جب 2 راستے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، تو پھر احتجاج کی نوبت کیوں آئی؟ آپ ہائی کورٹ جائیں، آپ کو کلیئر کریں. سر 1 منٹ مجھے دے دیں، بس 1 منٹ میں ختم کرتا ہوں. آپ وہاں جائیں ہائی کورٹ میں، آپ کو کلیئر کریں تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا تھا وہ غلطی پہ مبنی تھا. آپ ٹرانسپیرنٹ ہے، وہاں آپ نہیں جاتے ہیں، آپ عوام کو گمراہ کرتے ہیں، آپ ناٹ ایبسلیوٹلی ناٹ پہ سیاست کرتے ہیں. ابھی پاکستان کے عوام کو پتہ چلا ہے کہ عمران سرٹیفائیڈ چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، اور اس نے پاکستان کے خلاف وہ رول پلے کیا ہے جو کسی ایکس پرائم منسٹر کو نہیں کرنا چاہیے. جناب اپنے ٹرم پہ بات کریں نا جی. جناب چیئرمین صاحب، اس پارٹی کے لیڈر نے کہا تھا کہ اگر میں پنجاب کے الیکشن ہار گیا تو میں نہیں مانوں گا. تو کیا یہ مجھے بتائیں، ابھی آپ کی باری ہے، اس کے بعد زرکا صاحب آپ کریں. کیا چیئرمین صاحب یہ مجھے بتائیں کہ اگر میں الیکشن ہار گیا تو میں نہیں مانوں گا، اور اگر میں الیکشن جیت گیا تو میں مانوں گا؟ تو جب پنجاب کے الیکشن ان لوگوں نے جیتا تو پھر الیکشن کمیشن کا کیا رول تھا؟ اگر میں ہارتا ہوں تو میں نہیں مانوں گا، اگر میں جیتتا ہوں تو میں مانوں گا. یہ پاکستان کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، کسی کی مرضی سے یا اداری کریں. جی تھینک یو جی. سینیٹر زرکا صاحبہ. جی سر، چیئرمین صاحب، یور ایکسلنسی، بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا. سر آج میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتی ہوں. آج ہم الیکشن کمیشن گئے تھے، ایک پیسفل پروٹیسٹ،
سینیٹرز گئے تھے, باقی سب ایریاز کارڈنڈ آف تھے, ریڈ زون جو اسلام آباد کا ہے سب کو پتا تھا, پولیس وہاں کھڑی ہے, ان کو پتا ہے کہ سینیٹرز آ رہے ہیں. اس کے باوجود جب ہم وہ ادھر انٹر کیے سڑک کے اوپر سے, تو وہاں پر سے جو خواتین جو SHO تھیں ایک, اور ان کے ساتھ جو خواتین پولیس تھی, انہوں نے ہمارے ساتھ خاص طور پہ خواتین کو ٹارگٹ کر کے ہمیں دھکے دیے, خاردار تاروں کے اوپر ہمیں انہوں نے ہٹ کیا, ہمارے ساتھ وربل ابیوز کی. ہم نے ان کو بار بار بتایا کہ ہم سینیٹرز ہیں, لیکن ان کا جو طریقہ تھا, جو ایٹیٹیوڈ تھا, اٹ واز ویری ڈسریسپیکٹفل. ہمیں اس قسم کی نہ, ہم سب کی عزت کرتے ہیں کوئی بھی ہو, لیکن اس قسم کی بدتمیزی, دھکے, وربل ابیوز, دس از ہراسمنٹ. اینڈ ہم اپنا ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں, اینڈ وی وانٹ ٹو موو اے پریویلیج موشن اگینسٹ دا لیڈی اینڈ ہر انٹائر پولیس ویمن. اور اس کے اوپر آئی وڈ ریکویسٹ کہ آپ اس پہ ایکشن لیں, بیکاز یہ صرف ہماری عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا, یہ پورے ہاؤس کی عزت ہے, آپ کے آگسٹ ہاؤس کی, انڈر یور لیڈرشپ. اس قسم کی بدتمیزی کسی طرح سے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ آپ نے دے دیا ہے نا جی؟ جی سر, دے دیا ہے. دو میں پریویلیج کمیٹی کو بھیج دوں گا جی. تھینک یو جی. آنریبل